نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، سیال کوٹ میں ایک المناک اور دل خراش واقعہ نے امت مسلمہ کے دل ہلا کر رکھ دیے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عظیم المناک اور افسوسناک واقعوں کو سن کر امت مسلمہ کے دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ بات تو بالکل عیاں ہے روز روشن کی طرح کہ جس طرح ختم نبوت اور توہین رسالت کا مرتکب افراد، ان کا جتنا انتہائی سنگین جرم ہوتا ہے، اتنے ہی توہین رسالت اور ختم نبوت کا انکار کرنے والے کے لیے ثبوت بھی اتنے ہی مضبوط ہونے چاہئیں۔ ایسا توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والے پر بغیر ثبوت کے ان پر خود وحشیانہ تشدد کر کے انہیں ختم کر دیا جائے، شریعت اس کو جائز نہیں سمجھتی، کیونکہ صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبتیں پریشانیاں دیں، لیکن آقا نامدار نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ دعائیں دی ہیں۔ کبھی دیکھا کہ صحابہ کرام نے کسی مشرک کو یا کسی کافر کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے زندہ آگ میں جلا دیا ہو یا ان پر وحشیانہ تشدد کیا ہو؟ یہ سب کچھ قرآن کے منافی ہے، شریعت کے منافی ہے۔ اسلام اس قسم کے واقعات کی اجازت نہیں دیتا، دین شریعت اس قسم کے المناک واقعات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کے ارتکاب کرنے والے لوگوں کو شرعی سزا دے، تاکہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات رونما نہ ہوں، کیونکہ اگر اسلامی ریاست میں حکمران توہین رسالت اور ختم نبوت کے ارتکاب کرنے والے کو اگر شرعی سزا نہیں دیں گے تو اس قسم کے واقعات ہر روزانہ اس دنیا میں واقعات ہوتے رہیں گے اور یہ جنم لیتے رہیں گے۔ اگر اسلامی ریاست کے حکمران اس قسم کے ہونے والے واقعات کے مجرمین کو سزا دیتی تو سیال کوٹ جیسا المناک واقعہ کبھی بھی نہ ہوتا، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے بھی واقعات ہوئے کبھی رونما نہ ہوئے ہوتے۔ میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کرنے سے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا کیا شرعی احکام دیے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس کائنات کا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ہمیں فخر ہے اور آخری امت ہونے پر بھی فخر ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا میں ہر قسم کی مصیبت اور پریشانیوں سے، تکلیفوں سے نجات دے کر ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی کوئی اپنی ماں کا بیٹا تھا جو ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے ملک پاکستان میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے آیا تھا۔ اگر ایسے شخص پر وحشیانہ تشدد کر کے اس پر ختم نبوت اور توہین رسالت کا الزام لگا کر قانون کو خود اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو ختم کر دیا جائے، شریعت اس کو جائز نہیں قرار دیتی۔ اسلام کے یہ چیز سراسر منافی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھی اور عمدہ لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔